اسکنوہن اپنی بیویوں کو تم رکھو، من حیث سکنتم جیسے تم رہتے ہو، من وجدکم اپنی طاقت اور وسعت، اپنی کمائی، حلال بزنس تجارت اور حلال کمائی کو خرچ کر کے اپنی بیویوں کو بھی تم رکھو، ولا تضاروہن اور عدت کے اندر جو اللہ نے کہا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ان کو ان کے گھروں سے نکالو مت، تو اگر تمہیں رجوع نہیں کرنا ہے تو تم عدت کے اندر اس انداز سے بیوی کو مت رکھو کہ اس کی عدت کے ایام انتہائی تنگی کے سخت گزرے اور وہ عاجز آ جائے، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے، بلکہ عدت کے اندر بھی اللہ اس لیے عدت رکھا ہے کہ رجوع کے معاملات پیدا ہو، پریم محبت کے ساتھ رہو اور رجوع کر لو تو بہتر ہے۔ تو تم انہیں رکھو اچھے طریقے پر، ولا تضاروہن ان کی زندگی تنگ مت کرو، جینا اجیرن مت کرو، لتضیقوا علیہن تنگیاں اور مشکلات پیدا مت کرو ان کے اوپر، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حمل اگر کسی کو تم نے طلاق دیا وہ حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو بڑے اچھے انداز سے اپنے گھروں میں ان کو رکھو جب تک کہ حتیٰ یضعن حملہن بچہ پیدا نہ ہو جائے یا حمل ضائع نہ ہو جائے، ایبورشن نہ ہو جائے، اپنے طور پر گر نہ جائے، مردہ یا زندہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، وضع حمل تک کے، فَإِنَّ رَضَعْنَ لَكُمْ اب اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا اور تم نے رجوع نہیں کیا بدقسمتی سے، اب وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، فآتوہن اجورہن تو اب وہ کیونکہ تمہاری بیوی نہیں تو تم انہیں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دو، اس کی پیمنٹ دو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف اور کتنا لینا دینا تم اپنی طاقت سے بچے کی دودھ پلائی کتنا دے سکتے ہو آپس میں گھر والے مل کے طے کر لو، تمہیں بھی مشکل نہ ہو اسے بھی کم نہ پڑے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ اگر بیوی اتنا مطالبہ کرے جس کو تم نے طلاق دیا، اب جو رجوع نہیں کیے تھے اپنے راستے چلی گئی، لیکن بنا حلالے کے عقد جدید کا جو حق ہے 2 مرتبہ، تیسرا طلاق نہیں تھا، پہلا اور دوسرا تھا، تو 2 رجوع کا حق تھا، استعمال نہیں کیا تو 2 عقد جدید کا حق ہے 2 مرتبہ دونوں طلاقوں میں، تو تم ٹھیک ہے اس کے دودھ پلانے کی اجرت آپس میں مشورہ کر کے خاندان والے فکس کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ اگر اتنا زیادہ وہ مانگے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى تو جتنا تم اپنی حلال کمائی سے خرچ کر کے اپنے بچے کو دودھ پلوا سکتے ہو تو کسی دوسری عورت کو دے کے دودھ پلوا لو، کم دے کر جو راضی ہو جائے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى اس کی ماں سے اس بچے کو جدا کر لو، کیونکہ وہ حق اور انصاف سے زیادہ تم سے مانگ رہی ہے، روپیہ پیسے کی طرف دیکھ رہی ہے، بچے کو نہیں دیکھ رہی، تو بچہ اس سے لے لو، کسی اور عورت کو اتنا پیسہ جتنا تم دے سکتے ہو تم دونوں نے آپس میں طے کر لیا، اس سے دودھ پلوا لو، لینفق اور یہ تو اہل عرب میں مکہ میں یہ دستور تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے دودھ پر آپ پلے ہیں، ان کا دودھ پیے ہیں، تو اہل عرب میں دستور تھا، ایسے بھی دوسری عورتوں کا کھیڑے کی بدو کی جہاں پر صحت اور بیماری کا ڈر نہیں رہتا تھا، صحت مند بچہ رہتا تھا، پلتا بڑھتا تھا، تو دودھ چھوڑے تک اور دودھ چھوڑے کے 1-2 سال بعد تک بھی وہاں کی زبان، بھاشا، کلچر، بھاگ دوڑ، کھیل کود، جسم ڈیولپمنٹ کے لیے رضائی ماں کے ہاں بھیجا جاتا تھا۔ تو اگر وہ تمہارے بچے کی حقیقی ماں جو اب تمہاری بیوی نہیں بچی، تمہاری تفریق ہو چکی ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ زندگی کا پہلا اور دوسرا طلاق تھا تو تمہارا پھر بنا حلالے کے عقد جدید کا معاملہ ہے، تو تم اس بچے کو کسی اور عورت سے دودھ پلا لو۔ لینفق ذو سعۃ من سعتی یہ سارے احکام اللہ نے چھوٹے چھوٹے باریک باریک بھی قرآن میں اپنی کتاب میں اس لیے بیان کر دیا، نماز کی کتنی رکعت ہو، کس رکعت میں کہاں پہ کون سی دعا پڑھو، اللہ نے وہ بیان نہیں کیا قرآن میں، لیکن یہ معاملات کے، میاں بیوی کے معاملات کے، لین دین کے، تجارت کے، آپسی معاملات کے، طلاق کے حدود اتنے سختی طور پر بیان کیا اور کہہ دیا یہ میرے کھینچے ہوئے حدیں ہیں، اس کو مت پھلانگنا، بار بار تاکید کر دی، تاکہ اپنا خرچ کرنے والا اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق خرچ کر کے اپنے بچے کو دودھ پلا لے۔ ومن قدر علیہ رزقہ اور جس کو اللہ نے رزق کم دیا، فلینفق تو جتنی اس کی طاقت ہے، مما آتاہ اللہ اتنا خرچ کرے،
لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، کسی انسان پر ذمہ داری کا بوجھ اللہ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنی طاقت دی ہے، جتنا مال دیا ہے، جتنا صلاحیت دیا ہے، جتنا دماغ دیا ہے، جتنی سمجھ بوجھ دی ہے، اتنی ہی اللہ اس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتا ہے۔ سورہ بقرہ کے لاسٹ میں بھی آیت ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ عن قریب تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اگر تم دونوں کے معاملات بگڑے تھے، گڑبڑ ہوئی تھی میاں بیوی کے، تو ابھی بھی موقع ہے عقد جدید کا، تم سوچو اور پھر آپس میں مل جاؤ، بچہ بھی مل جائے گا، بیوی بھی مل جائے گی، باپ بھی مل جائے گا، خاندان بھی مل جائے گا، اور یہ سارے انتشار اور فساد تمہارے گھریلو دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی ضرور رکھتا ہے، اور تنگی کے راستے کو طے کرنے کے بعد ہی آسانی ملتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہاں کہہ رہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو تنگ راستے پر دنیا جینے کے لیے، دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت پر شیطان کے راستے کو چھوڑ کر، شیطان کو دشمن بنا کر، اس کی اطاعت نہ کر کے، وَلَا يَخَافُ